لوگوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت سے کبھی بھی مت پرکھیں اور نہ ہی انہیں پریشان کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اپنے رب کے کتنے قریب ہو اور آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی سچائی تک پہنچنے کی صلاحیت دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آسانی سے بات سمجھ لیتے ہیں اور بعض لوگ دیر سے۔ مثال کے طور پر ہر شخص الہامی کتابوں جیسے قرآن پاک، انجیل مقدس، تورات وغیرہ کو اپنی ذہنی صلاحیت کے عین مطابق ہی سمجھتا ہے۔ بصیرت کے 4 بنیادی اقسام یا درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ذوق یا لغوی بصیرت کہلاتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں کہ صرف عام لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں اور صرف ظاہری الفاظ پر ہی انحصار کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ یہ درجہ سطحی علم تک رسائی دیتا ہے اور روحانیت کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ تفکر کہلاتا ہے۔ یہ انسان یا طالب علم یا سالک کی اندرونی کیفیت یا سمجھ کا نام ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جو سطحی سے باہر گہری سمجھ عطا کرتا ہے اور انسان کو زیادہ گہرائی تک جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ عموماً علماء دین اور مولوی حضرات اس درجے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا درجہ حقیقہ یا حقیقی بصیرت ہے۔ اس درجے میں سالک کو حقیقت کی براہ راست پہچان یا ادراک یا تجربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ فکر، سمجھ یا عکاسی سے بالا تر اور گہرا اندرونی تجربہ دیتا ہے۔ یہ درجہ رب اور بندے کے تعلق کی گہرائی کو مزید گہرا کرتا ہے اور شعور کی گہری تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ درجہ صوفیہ کا درجہ کہلاتا ہے۔ چوتھا درجہ معرف یا بدیعی بصیرت کا ہے۔ یہ بصیرت کا انتہائی اعلیٰ ترین درجہ ہے جو الہامی ہے اور صرف انبیاء اکرام اور ان سے وابستہ قریبی لوگوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ عام انسان کی اس مقام تک دسترس عموماً نہیں ہوتی۔ اس درجے کی خصوصیت گہری روحانی ادراک اور رب تعالیٰ سے گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا خدا اور اس کے بندے کے درمیان آنے کی کبھی کوشش نہ کریں اور کسی قسم کا فیصلہ نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک کا اپنا طریقہ اور اپنی دعا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دل کی گہرائیوں سے دیکھتا ہے۔ وہ نیتوں اور دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اسے تقاریب اور رسومات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر اسے کسی چیز سے فرق پڑتا ہے یا اس کی نظر میں کہ کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ ہمارے اندر موجود ہمارا تقویٰ ہے۔ وہ ہمارے اندر موجود نیکی کاری کو دیکھتا ہے۔ یہ اصول وضاحت کرتا ہے کہ ہر بات یا معاملے کو سمجھنے کے لیے ذاتی سمجھ بوجھ ہوتی ہے جس کی مختلف درجات ہیں۔ بصیرت اور فہم کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، ظاہری معنی سے لے کر باطنی معنی تک کے جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ پر توجہ مرکوز کرنے والے علماء کو ظاہری معنی کا علم تو ہوتا ہے، جبکہ صوفیاء کو باطنی علوم کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا درجہ انبیاء و صالحین کا درجہ ہے جس پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہر شخص کو خدا تک پہنچنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں اور اس پر کوئی رائے زنی نہ کریں، کوئی قدغن نہ لگائیں۔ خدا ہمیں ہمارے تقوی کی بنیاد پر دیکھتا اور پرکھتا ہے۔